اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو ثلاثی مجرد کے ابواب میں ہے کہ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں اور ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں کیا اس سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں یا کم زیادہ نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فعل ماضی کے 3 وزن بتائے تھے، فعل، 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 اس کے علاوہ اور کوئی وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فعل جو کہ فعل ماضی ہے اس کا مضارع کتنے وزنوں پر آ سکتا ہے، تو پھر ان ماضی اور مضارع دونوں وزنوں کو دیکھ کر ہم باب کی بھی تعداد آپ کو بتا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فعل کا فعل مضارع 3 وزن پہ آ سکتا ہے۔ کتنے وزن پہ بیٹا؟ 3۔ فعل یفعل، یعنی ماضی کے عین الفعل پہ فتح، مضارع کے عین الفعل پہ ضمہ، جیسے نصر ینصر، ٹھیک، یہ ایک فعل کا فعل مضارع۔ دوسرا فعل کا فعل مضارع یہ ہے کہ فعل مضارع میں بھی عین الفعل پہ فتح ہے، فعل یفعل، جیسے منع یمنع۔ تیسرا فعل کا فعل مضارع مکسور العین ہے، فعل یفعل ضرب یضرب۔ پس فعل کے فعل مضارع کتنے ہو گئے؟ 3۔ فعل کے فعل مضارع 2 ہیں۔ فعل کے فعل مضارع کتنے ہیں؟ 2۔ یا اس کے مضارع کے عین الفعل پہ فتح ہوگی، جیسے فعل یفعل علم یعلم، یا فعل کے فعل مضارع کے عین الفعل پہ کسرہ ہوگا، جیسے فعل یفعل حسب یحسب، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 5۔ اور فعل کا فعل مضارع ایک وزن پر ہوتا ہے، اس کے مضارع کے عین الفعل پہ بھی ضمہ ہوتا ہے، جیسے فعل یفعل شرف یشرف۔ بات واضح ہوگی؟ پس فعل کے فعل مضارع 3 ہیں، فعل کے فعل مضارع 2 ہیں، فعل کا فعل مضارع 1 ہے۔ جب ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کے پہلے صیغے کو ملائیں گے تو اس کو ہم باب کہتے ہیں۔ صرف ماضی کے صیغے کو بھی باب نہیں کہیں گے، صرف مضارع کے صیغے کو بھی باب نہیں کہیں گے، تو نتیجے میں فعل والے 3 باب، فعل والے 2 باب، فعل والا 1 باب، تو ٹوٹل 6 باب ہوگا۔ بات واضح ہوگی؟ اب یہ جو 6 باب ہیں پھر ان کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جس فعل ماضی کے عین الفعل کی حرکت مضارع کے عین الفعل کی حرکت کے مخالف ہو ان باب کو فروع کہتے، اصول کہتے ہیں، اور جہاں پر ماضی کے عین الفعل کی حرکت اور مضارع کے عین الفعل کی حرکت ایک جیسی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فروع۔ نصر ینصر یہ اصول ہے، ٹھیک ہے، ضرب یضرب یہ بھی اصول ہے، علم یعلم یہ بھی اصول میں سے ہے، ٹھیک۔ باقی جناب جو ہے کیا ہے، فعل یفعل، منع یمنع یہ فروع میں سے ہے، حسب یحسب یہ بھی فروع میں سے ہے، یعنی دونوں پر کسرہ، دونوں پر فتح، دونوں پر ضمہ، شرف یشرف یہ بھی فروع میں سے ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو اب آپ کہتے ہیں زیادہ نہیں پڑھیں، تو پھر یہی کافی ہے۔ فصل سوم، تیسری فصل، ابواب ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے ابواب۔ باید دانست، ضرور جانا جائے، ٹھیک ہے، یا جاننا ضروری ہے بیٹا کہ مضارع فعل کیا جانا جائے کہ فعل کا مضارع ممکن است، ممکن ہے، بر یکی از سے وزن، ان 3 وزنوں میں سے کسی ایک وزن پر آئے، یفعلو یفعلو یفعلو، 3 وزن ہو گئے۔ وہ مضارع فعل اور فعل کا مضارع ممکن است بر یکی از 2 وزن، ممکن ہے کہ ان 2 وزنوں میں سے کسی ایک کے وزن پر ہو، یعنی ایک ہی لفظ کے دونوں فعل مضارع نہیں ہو سکتے ہیں۔ بیاید، بیاید یعنی آئے، بیاید کا کیا ہے ترجمہ؟ آئے۔
ممکن ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کے وزن پر آئے۔ وہ مضارع فعل اور فعل کا مضارع فقط بروزن یفعل میں آیت، وہ فقط یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ بے عبارت دیگر، کبھی کبھی آپ ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اب یہ بھی جو ہے کیا ہے، فعل ماضی کے مضارع بتانے کے لیے دوسرے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ در فعل ثلاثی مجرد معلوم، فعل ثلاثی مجرد معلوم میں بے ان چند گنے، ان چند طریقوں سے ماضی و مضارع برخورد خواہم کرد، ہماری ماضی اور مضارع سے ملاقات ہوگی۔ برخورد یعنی آمنا سامنا ہوتا ہے۔ جب ہم ثلاثی مجرد کو جو ہے کیا ہے ابواب کو جاننا چاہیں گے تو دیکھیں گے فعل یفعل، منع یمنع یہ ایک باب، فعل یفعل ضرب یضرب یہ دوسرا باب، فعل یفعل نصر ینصر یہ تیسرا باب، پھر فعل یفعل سمع یسمع یہ چوتھا باب، فعل یفعل حسب یحسب یہ پانچواں باب، فعل یفعل کرم یکرم یہ چھٹا باب۔ ہر قدام از این اقسام، کہتے ہیں ان قسموں میں سے ہر ایک، یعنی کیا فرماتے ہیں ماضی اور مضارع ہم نے دو دو سیغے بیان کیے ہیں، ایک سیغہ ماضی کا ہے اور دوسرا سیغہ جو ہے کیا ہے جناب مضارع کا ہے۔ باب مینا مند، اس کو باب کہتے ہیں۔ بنا برئین فعل ثلاثی مجرد دار شش بابس، فعل ثلاثی مجرد بیٹا کتنے باب کا ہے؟ 6 باب کا ہے۔ پھر میں نے آپ کو تفصیل بھی بتائی، ان 6 میں سے 3 کو اصول کہا جاتا ہے اور 3 کو فروع کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تک تو گویا کہ ہماری بات تھی ابواب میں، اور ماضی اور مضارع کے بھی بنانے کا طریقہ آپ کو انہوں نے بتا دیا تھا۔ امر کا طریقہ رہتا ہے، تو چوتھے فصل میں آپ کو امر کا طریقہ بتائیں گے۔ امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے۔ امر معلوم مضارع معلوم سے، امر مجہول مضارع مجہول سے۔ فرماتے ہیں کہ مضارع کے جناب 8 سیغے ایسے ہیں جن کا امر بنے گا ڈائریکٹ مضارع سے، کسی چیز کو ہم حذف نہیں کریں گے بلکہ مضارع کے شروع میں لام مکسور لگائیں گے اور آخر کو جزم دے دیں گے اگر پیش ہوگا، اگر نون اعرابی آئے گی تو وہ گر جائے گی، ٹھیک۔ باقی حاضر کے بنانے کا ذرا جو ہے سیگا وہ طریقہ وہ مشکل ہے، اس لیے حاضر والا طریقہ آج ہم نہیں پڑھیں گے۔ فصل چہارم، چوتھی فصل، امر معلوم، کہتے کس کے بارے میں ہے؟ امر معلوم کے بارے میں۔ فعل امر از مضارع گرفتے می شود، فعل امر کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ ہو، البتہ نہ این چنین کہ سیگے اول آن از مضارع و بقی سیگا از سیگا اول، ایسا نہیں ہے کہ امر کا پہلا سیگا ہم مضارع سے بنائیں، باقی امر کے دوسرے سیگے امر کے پہلے سیگے سے نہیں، بلکہ امر کا ہر سیگا مضارع کو سیگے سے بنے گا۔ اگر امر کے واحد کا سیگا بناتے ہیں تو مضارع کے واحد سے، امر کے تثنیہ کا سیگا بنائیں گے تو مضارع تثنیہ سے، امر کے جمع کا سیگا بنائیں گے تو مضارع کے جمع سے۔ بلکہ ہر قدام از سیگہ یہ آن کا اشارہ بیٹا امر کی طرف جائے گا، بلکہ امر کا ہر ایک سیگا از ہمان سیگے مضارع گرفتے مشود، وہ مضارع کے اسی سیگے سے بنایا جائے گا، واحد واحد سے، تثنیہ تثنیہ سے، جمع جمع سے۔ شش سیگے یہ غائب و 2 سیگے یہ متکلم، امر کے 6 غائب کے سیگے اور 2 متکلم کے سیگے کیسے بندے؟ بعد در آوردن لام امر، در آوردن ویسے نکالنا، لیکن یہاں پر آپ کہیں لانا یا لگانا، لگائیں گے لام امر کو برسر مضارع، مضارع کی ابتدا میں ساخت می شود، لام لگانے سے امر بنایا جاتا ہے۔ وہ شش سیگے مخاطب اور حاضر کے جو 6 سیگے ہیں بتغییر خاصی در سیگے مضارع، وہ مضارع کے سیگے میں ایک خاص تبدیلی لاتے ہیں، اس کے بعد حاضر کے سیگے بنتے ہیں۔ لذا اب چونکہ حاضر کے بنانے کا طریقہ الگ ہے، ان 8 سیگوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ آن 8 سیگے را، ان 8 سیگوں کو یعنی 6 غائب کے اور 2 متکلم کے، امر باللام، اس کا کیا نام رکھتے ہیں؟ امر باللام یا امر غائب و متکلم، یہ کہتے ہیں امر غائب اور امر متکلم۔
و این شش سیگرا. اب دیکھیں آن اور این، آن دور کے لیے اشارہ ہے، یعنی پہلے انہوں نے غائب اور متکلم کی بات کی اس لیے آن کہا، اس کے بعد میں انہوں نے امر حاضر کی بات کی تو یہ کیونکہ نزدیک ہے اس لیے این کا لفظ کہہ رہے ہیں. وہ این شش سیگے را، اور ان 6 سیگوں کو جناب امر بسیگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر بسیگا کہتے ہیں، یا امر حاضر مین آمد، یا اس کو امر حاضر کہتے ہیں. خوب سیگہا. اب سیگے بھی ذرا ہمیں امر کے بتا دیں. برائے ساختن سیگہا، یہ غائب و متکلم امر کے غائب اور متکلم سیگے بنانے کے لیے لام مکسوری را، کسرے والی لام کو، کہ بیان لام امر گویند. اس کسرے والی لام کو کیا کہتے ہیں غلام رضا؟ لام امر کہتے ہیں. در اول سیگہ، یہ مضارع در آوردے، وہ فعل مضارع کے سیگوں کے ابتدا میں رکھتے ہیں، لائے جاتے ہیں. علامت رفع را از آخر آن می اندازیم، اور رفع کی علامت از آخر آن اس مضارع کے آخر میں سے گرا دیں گے. وہ برائے ساختن سیگہ، یہ مخاطب آن. اچھا، اب مخاطب کے سیگے کیسے بناتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اولاً از اول ہر قدام از سیگہ، یہ مضارع اولاً یعنی سب سے پہلے، تو مضارع کے تمام سیگوں کے ابتدا سے ٹھیک ہے کیا کریں گے جناب؟ حرف مضارعہ میں اندازیم، ہم مضارع کے حرف کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. ثانیاً دوسری تبدیلی کیا کریں گے؟ اگر ما بعد حرف مضارع متحرک بود، اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا. از ہمنجا امر را بنامی کنین، وہیں سے امر کو بنانا شروع کر دیں گے، یعنی پھر اس کے شروع میں کسی حرف وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیگر احتیاج بے زیادہ کردن چیزی نیست، یہ بریکٹ میں بتا دیں، پھر ہمیں کسی بھی چیز کے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر ساکن بود، اور اگر علامت مضارع کے گرانے کے بعد والا حرف، جیسے تنصرو، تا کو گرا دیا، نون ساکن ہے، ساکن ہو، حمزہ متحرکی در اول آنمی آوریم، ایک حرکت والا حمزہ ہم اس فعل مضارع کے شروع میں لائیں گے، یا یوں کہیں کہ امر کے شروع میں لائیں گے. ثالثاً، اچھا وہ حمزے پر کون سی حرکت ہوگی؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ؟ کہتے ہیں تیسری تبدیلی یہ ہوگی، اگر عین الفعل مضموم بود، حمزہ مضموم، اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو حمزے پر بھی ضمہ آئے گا. وَإِلَّا حمزہ مکسور میاورین، اور 2 صورتوں میں حمزہ ہم کسرے والا لائیں گے. عین الفعل پہ فتحہ ہوگی تو بھی حمزہ کسرے والا، عین الفعل پہ کسرہ ہوگا تو بھی حمزہ کسرے والا. رابعاً، چوتھی تبدیلی کیا کریں گے؟ علامت رفع را از آخر سیگہ می اندازیم، ہم رفع کی علامت سیگوں کے آخر سے گرا دیں گے. بنابراین صرف سیگہ، یہ امر از یفعلو، یفعلو سے امر کی گردن چنی نست، اس طریقے سے لیفعل، دیکھیں لام لے آئے، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، پھر حاضر میں افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لافعل، لنفعل. وَأَذْ يَفْعِلُ، اچھا یہ تو آپ نے یفعلو سے بنایا، یعنی مضارع کے عین کلمے پر کیا تھی؟ فتح. اگر مضارع کے عین کلمے پہ کسرہ کہتے تو بھی یہی طریقہ ہے. لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، دیش دیش، یعنی باقی 3 سیگے غائب والے آپ خود لگا دیں. افعل، افعلا، افعلو، باقی 3 سیگے حاضر والے آپ خود لگا دیں. لافعل، لنفعل، ٹھیک. یفعلو کہتے ہیں لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، وہی طریقہ، صرف ایک فرق ہوگا، یفعل میں حمزہ جو آئے گا وہ مضموم آئے گا. افعل، افعلا، افعلو، لافعل، لنفعل. 2 نقطے کہتے ہیں ہم آپ کو 2 نقطے بھی یہاں پر بتانا چاہتے ہیں. بھائی کون سے؟ پہلا نقطہ، لام امرہ چون بعد از واو یا فا یا سم قرار گیرت، اگر لام امر کو جب یہ واو کے بعد آئے، فا کے بعد آئے، سم کے بعد آئے، می توانیم ساکن کنیم. اب می توانیم کو را کے ساتھ ملا لیں، یعنی لام امر کو ہم ساکن کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے، کر سکتے ہیں. مانند جیسے ول تنظر،
بیٹا اصل میں تھا لے تنظر، اب لام سے پہلے واو آ گیا تو ہم نے لام کو ساکن کر دیا، ٹھیک۔ فل یعبدو، یہاں پر تھا لے یعبدو، فا کی وجہ سے ہم نے فل کر دیا۔ ثم یقذو، ثم لے یقذو تھا لیکن ہم نے لام کو ساکن کر دیا، بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ول یوفو، اصل میں تھا لے یوفو، ٹھیک ہے۔ ول یطوفو، ٹھیک ہے، اصل میں تھا لے یطوفو، واو کی وجہ سے ساکن ہو گیا۔ حمزہ یہ امر حمزہ وصل است۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو امر کا حمزہ ہے یہ کون سا حمزہ ہے بیٹا؟ حمزہ وصل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی چون سیگے امر در اسنا ایک کلام واقع شود، اگر امر کا سیگا اسنا یعنی بیچ، کلام کے بیچ میں واقع، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی کلمہ ہے اس کے بعد میں بھی کوئی کلمہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حمزے در تلفظ ساکت میں شود، یہ حمزہ پڑھنے میں ساکت ہو جائے گا، یعنی آپ کے منہ سے اس کی آواز نہیں نکلے گی۔ ما قبل آن بے ما بعد وصل میں گردت، حمزے سے پہلے والی چیز حمزے کے بعد والی چیز کے ساتھ ملا کے پڑھی جائے گی، جیسے ثم ارجع البصر، اصل میں تھا ثم ارجع، اب میم اور را کو ہم ملا کے پڑھیں گے، بیچ میں حمزے کو نہیں پڑھیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی آپ فرق کر سکتے ہیں کہ حمزہ جو فعل امر کے شروع میں لگتا ہے اس کی دو قسمیں، حمزہ وصل اور حمزہ قطع۔ حمزہ وصل وہ ہے کہ ما قبل کے ساتھ اگر ملا کے ہم پڑھنا چاہیں تو وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ حمزہ قطعی وہ ہے جو لکھنے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے۔ حمزہ وصلی بیٹا عام طور پر صرف ایک باب میں ہوتا ہے، باب افعال میں، ضمائر۔ اب کہتے ہیں جیسے فعل ماضی کے بھی آخر میں کیا تھے؟ کچھ ضمائر۔ ضربہ میں کوئی ضمیر نہیں تھا، اس میں مستتر تھی، ضربا میں الف، ضربو میں واو، پھر ضربت میں ہی۔ امر کے ضمیر کیسے ہیں؟ فرمتا نہیں ہوگا بیٹا، کیفیت ضمائر فعل امر مانند مضارع است۔ امر کے ضمیروں کی کیفیت مضارع کی طرح ہے۔ مضارع کے تثنیہ کے صیغوں میں مثلا الف ہے تو امر کے بھی تثنیہ کے صیغوں میں الف ہوگی۔ ونیز ضمائر سائر افعال، اور نیز بھی، یعنی جیسے امر کے ضمائر مضارع کی طرح اسی طرح یہ بھی سائر افعال، یعنی ثلاثی مزید معلوم، رباعی مجرد معلوم، رباعی مزید معلوم و مجهول۔ کہتے ہیں آپ ثلاثی مزید کی طرف جائیں، رباعی مجرد کی طرف جائیں، رباعی مزید کی طرف جائیں، فعل مجہول کی طرف جائیں، تمام ان افعال مانند ضمائر ثلاثی مجرد معلوم، ان سب کے ضمیر ایسے ہی ہیں جیسے ثلاثی مجرد معلوم کے تھے۔ ماضی مانند ماضی، ماضی کے ضمیر ماضی کی طرح، مضارع و امر مانند مضارع، اور مضارع اور امر کے صیغے مضارع کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو پہلا مضارع امر ہے مثلا مزید فی کا، رباعی کا، مانند مضارع اس سے مراد ہے مضارع ثلاثی مجرد والا۔ البتہ روشن است، البتہ یہ بات واضح ہے کہ ضمیر در فعل معلوم ضمیر فاعل، فعل معلوم میں جو ضمیر ہوگی اس کو ہم کہیں گے فاعل کی ضمیر، وہ در فعل مجہول، اور فعل مجہول میں بیٹا جو ضمیر ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر نائب فاعل میں باشد، کہ بھائی یہ نائب فاعل کی ضمیر ہے، نام تبدیل ہوگا لیکن کیفیت وہی ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔